صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین 2 لاکھ فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے۔ کسی قیمت جنگ نہیں کرے گا صلاح الدین سے، نتیجہ صرف ایک ہے، یاس نہیں میرا نام ہے صلاح الدین، صلاح الدین۔ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا بہادر کمانڈر جس نے عمر بن خطاب کے بعد یروشلم کو فتح کر کے مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس دلا دی۔ آپ کے لیے کیا ہے یروشلم؟ کچھ نہیں، سب کچھ۔ اگر آپ دیکھیں تو صلاح الدین ایوبی عراق کے ایک عام سپاہی کے گھر پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے آگے جا کر 88 سال بعد یروشلم کو فتح کر کے مسلمانوں کو پھر گلور کی طرف لے گیا۔ لیکن کیسے، آخر کیسے ایک عام غریب بچہ اور آگے جا کر یروشلم کو فتح کیا؟ یہ کہانی صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ صلاح الدین 2 لاکھ فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے۔ ہم کسی قیمت جنگ نہیں کرے گا صلاح الدین سے۔ آپ کے لیے کیا ہے یروشلم؟ کچھ نہیں، سب کچھ۔ آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں نے پہلی بار عمر بن خطاب کی خلافت میں یروشلم کو فتح کیا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمان ایک دن ضرور یروشلم کو فتح کریں گے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو پورا کرنے کے لیے مسلمان عمر بن خطاب کی خلافت میں یروشلم کے دروازے میں کھڑے تھے۔ مسلمانوں نے یروشلم کا 6 مہینے تک محاصرہ کیا، لیکن آخر 6 مہینے بعد یروشلم کے گورنر سپرونیس نے کہا کہ میں تب تک یروشلم کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا جب تک مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے نہ ملے۔ تو یہاں خالد بن ولید نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیہ بنا کر سپرونیس سے ملنے چلے گئے، لیکن وہاں ایک شخص نے پہلے حضرت عمر کو دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن خطاب نہیں ہے۔ تو پھر مجبوراً دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، رومن اور پرشین امپائر کو فتح کرنے والا عمر بن خطاب اپنے غلام اور ایک اونٹ کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوا۔ سپرونیس نے اپنے سارے گولڈ میڈل پہن کر خلیفہ عمر بن خطاب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن سپرونیس یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے اور بادشاہ اونٹ کی رسی پکڑ کر آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی یروشلم کو فتح کیا تھا انہوں نے یروشلم کو ایسا تباہ کیا تھا کہ دوبارہ بننے کا لائق ہی نہیں چھوڑا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم کو بہت ہی پیسفل طریقے سے فتح کیا۔ سپرونیس نے یروشلم کی چابیاں عمر بن خطاب کے حوالے کی اور مسلمانوں نے پہلی بار یروشلم کو فتح کیا، جس کے بعد مسلمان اگلے 450 سال تک یروشلم پر حکومت کرتے رہے، لیکن آخر 450 سال بعد کرسچن نے یونائٹ ہو کر یروشلم پر حملہ کیا اور یروشلم کو ایسا تباہ کیا کہ آج بھی تاریخ اس کی ظلم کو یاد کرتی ہے۔ کرسچن نے ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو بہت ہی بے رحمی سے قتل کیا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کو ان کے گھروں میں جلا دیا اور مسجد اقصی کو ایک ٹیمپل بنا دیا۔ یہ یروشلم تھا جس کو 450 سال پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت ہی پیسفل طریقے سے فتح کیا تھا، اور آگے صلاح الدین ایوبی نے بھی بالکل عمر بن خطاب کے سٹائل میں بہت ہی پیسفل طریقے سے فتح کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، جنگ کا نہیں۔ یہ جو آج امریکہ اور یورپ ہیومن رائٹس کے بارے میں باتیں کرتا ہے نا، یہ ہیومن رائٹس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیے تھے، اور آج کے ہیومن رائٹس تو صرف یہودی اور کرسچن کے لیے بنے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر میں جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، تو کیا کشمیر اور فلسطین ہیومن رائٹس میں نہیں آتے؟ کیا مسلمان ہیومن رائٹس میں نہیں آتے؟ اور ہمارے حکمران عقل کے اتنے اندھے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے پھر بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یار آپ اتنا نہیں سوچتے کہ ہیومن رائٹس سے مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے، مسلمانوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اور ہمارا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب پھر بھی جو ان سارے مظالم کا جڑ، جو ان سارے مظالم کا شیطان ٹرمپ کو پیس نوبل پرائز، امن نوبل انعام دینے کی سفارش کر رہا ہے۔
حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پرائز 2026 دینے کی سفارش کر دی. یہ وقت جب مسلمانوں نے دنیا میں اپنی ساری عزت گوا دی اور دنیا میں مسلمانوں کا امیج خراب ہونے لگا. لیکن فلسطین کو کونے کے صرف 40 سال بعد عراق کے ایک عام سپاہی نجم الدین ایوبی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا.